امام حاکم اس کو نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے میرا انتخاب فرمایا، تمام مخلوق میں سے مجھے منتخب فرمایا، میرا انتخاب فرمایا، پھر اللہ کریم نے میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کچھ کو اللہ نے میرا مددگار بنا دیا، کچھ کو اللہ نے میرے وزیر بنا دیا، کچھ کو اللہ نے میرے رشتہ دار بنا دیا، اور حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا نہ کہو، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ تمام ملائکہ کی لعنت، اور اس پہ سب انسانوں کی لعنت۔ اسی حدیث میں حضور آگے فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ کو برا کہا قیامت کے دن نہ اللہ اس کے فرض قبول کرے گا اور نہ نفل قبول کرے گا۔ اگر چاہتے ہو گویا کہ اللہ تم پہ راضی ہو تو رسول اللہ کے صحابہ کا دامن تھام لو، رسول اللہ کے صحابہ کا دامن تھام لو، رسول اللہ کے صحابہ سے عقیدت و محبت کا رشتہ قائم کر لو اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو۔ طبرانی میں موجود ہے، امام باقی نے بھی اس کو نقل کیا، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، حضور علیہ السلام رونق افروز ہیں، حضور نے اپنی نگاہ کو آسمان کی جانب اٹھایا، اللہ اکبر، ذرا سنو صحابہ کا مقام کیا ہے۔ حضور نے اپنی نگاہ کو آسمان کی جانب فرمایا اور حضور نے فرمایا ستارے آسمان والوں کی امان ہے، حضور نے فرمایا ستارے آسمان والوں کی امان ہے، پھر حضور نے فرمایا میں اپنے صحابہ کی امان ہوں، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا اپنے صحابہ کی امان میں ہوں۔ امان پناہ گاہ کو کہتے ہیں، حضور نے فرمایا میں اپنے صحابہ کی امان ہوں، اور حضور نے فرمایا میری امت کی امان میرے صحابہ ہیں۔ آج امت اگر صحابہ سے منہ پھیر لے گی تو ضلالت کے سوا کیا ملے گا؟ جو صحابہ سے منہ پھیر لے گا اسے پریشانی اور سوال کے سوا کیا ملے گا؟ اگر چاہتے ہو عروج ملے، اگر چاہتے ہو پناہ ملے، اگر چاہتے ہو اللہ راضی ہو جائے تو اپنی پناہ کا دامن تھام لو، اور وہ صحابہ اکرام ہیں، وہ صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام حضور نے فرمایا میری امت کی پناہ میرے صحابہ ہیں، میری امت کی پناہ میرے صحابہ سے ہے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں تمہارے صحابہ کی زندگی کا ایک لمحہ ایک طرف اور تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک طرف، تمہاری ساری زندگی کے اعمال بھی صحابہ کی زندگی کے ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتے، صحابہ اکرام کی زندگی کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم جس کو بھی دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کا برا کہہ رہا ہے تو فقولوا، امر کا صیغہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ناظرین و حاضرین، اس بات کو جان لیجئے، اس بات کو غور سے سن لیجئے کہ قرآن کریم صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام سے سنا، صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام سے سنا اور اپنے سینوں میں بسایا۔ پھر وہ صحابہ ہی تھے جنہوں نے قرآن کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں اکٹھا کرنے کے لیے کمیٹی بنائی، وہ صحابہ ہی تھے جو کمیٹی میں آیات کو اکٹھا کر رہے تھے، وہ صحابہ ہی تھے جو آ کے آیات پیش کر رہے تھے جو انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنی، وہ صحابہ ہی تھے جو اس پر گواہی دے رہے تھے، اور وہ صحابہ ہی تھے جنہوں نے جمع کر کے قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں امت کو تحفہ دیا، امت کے لیے اکٹھا کیا ایک کتاب کی صورت میں۔ اور حدیث جتنی ہیں حضور علیہ السلام کی وہ سب صحابہ سے مروی ہے، سب صحابہ سے مروی ہیں، اور یہ تو اللہ ہے، یہ تو اللہ ہے جو ان کی شانیں بیان فرما رہا ہے، یہ تو وہ ہیں جن کی شانوں کو اللہ خود قرآن میں بیان فرماتا ہے، کہیں فرماتا ہے ہم المؤمنون حقا، ہم المؤمنون حقا، کہیں فرماتا ہے ہم الصادقون، کہیں فرماتا ہے ہم الصدقون، کہیں فرماتا ہے ہم الراشدون، کہیں فرماتا ہے ہم الفائزون۔ وہ اللہ ہے جو کبھی انہیں پکا مومن اور حق پہ کہتا ہے، وہ اللہ ہے جو انہیں صادق کہتا ہے، وہ اللہ ہے جو انہیں صدیق کہتا ہے، وہ اللہ ہے جو انہیں ہدایت کا ستارہ کہتا ہے، وہ اللہ ہے جو انہیں کامیاب کہتا ہے۔ جس کی شان اللہ نے قرآن میں یوں بیان کی ہو، دنیا میں اس پہ کوئی ہزار باتیں کر لے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یاد رکھیے گا حضرت امام تختاوی ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کی محبت، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کا ذکر ہمیشہ خیر سے کرتے ہیں، ہمیشہ خیر سے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کی محبت دین ہے، صحابہ کی محبت ایمان ہے، صحابہ کی محبت احسان ہے۔ اگر ایمان چاہتے ہو تو صحابہ اکرام سے محبت کرو اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کا دامن تھام لو، حضور علیہ السلام کے صحابہ کا دامن تھام لو۔